آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بظاہر بہت سادہ سی کہانی کی، بھوکا بھیڑیا، دوستی اور ہمدردی۔ یہ وولو نامی ایک بھیڑیے کی کہانی ہے، لیکن ہم صرف کہانی نہیں سنیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو نفسیاتی اور سماجی پہلو ہے نا ان کو سمجھیں۔ مطلب یہ تعلقات، شہرت اور تبدیلی کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اچھا، تو کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ طاقتور ہے، تیز ہے، مگر بالکل اکیلا، اور اس کی تنہائی کی وجہ وہ ہے اس کا اپنا پچھلا رویہ۔ وہ دوسرے جانوروں کو ڈرا کر ایسے اپنی طاقت دکھاتا تھا، اب وہ بدلنا چاہتا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانور اب بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے نا، کہ ماضی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کہہ لیں اکیلے پن کی بات نہیں ہے، یہاں وولو کی جو اندرونی کشمکش ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ طاقتور بھیڑیا بننے کی وہ سماجی توقعات پوری کرنا چاہتا ہے جیسا وہ پہلے سمجھتا تھا، اور دوسری طرف اس کی اپنی خواہش ہے دوستی کی۔ اس کی شہرت ایک دیوار بن گئی ہے جسے توڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ منفی شہرت کیسے خود کو پکا کرتی جاتی ہے۔ لوگ آپ سے برے کی ہی امید رکھتے ہیں تو آپ الگ تھلگ رہ جاتے ہیں۔ ہاں، اور وہ بیچارہ حسرت سے دیکھتا ہے دوسروں کو مل جل کر کام کرتے ہوئے، ہنستے بولتے ہوئے۔ یہ چیز اس کی تبدیلی کی خواہش کو اور بڑھا دیتی ہے۔ پھر کہانی میں ایک آپ کہیں ڈرامیٹک موڑ آتا ہے۔ سردیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اچانک تیز ہوا چلتی ہے، اور وہ جو جانوروں کی پناہ گاہ تھی اس کی چھت اڑا لے جاتی ہے۔ اب کوئی اسے واپس نہیں لا پا رہا، سب پریشان۔ جی، اور یہ جو بیرونی بحران ہے نا، یہ وولوو کے لیے ایک موقع بن جاتا ہے، غیر متوقع طور پر۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ تبدیلی اکثر ایسے ہی کسی بحرانی لمحے میں آتی ہے۔ جب معمول ٹوٹتا ہے نا، تبھی نئی چیزوں کے لیے، نئے رویوں کے لیے جگہ بنتی ہے۔ وولوو کا اس وقت آگے آنا یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ کہانی کا وہ نقطہ ہے جہاں اس کا اصل کردار سامنے آنا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں شاید مدد کر سکوں۔ ظاہر ہے جانور تو ڈر گئے، ان کا پرانا تجربہ یہی کہتا تھا بھائی کہ یہ تو خطرناک ہے۔ لیکن پھر یہاں وہ عقل مند الو سامنے آتا ہے، اس کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ کہتا ہے اسے ایک موقع دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا کہ ماضی کو چھوڑ کر حال کے عمل کو دیکھیں۔ صحیح، اور آلو کا یہ مشورہ دیکھیں خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کسی گروہ میں ایک باہر والے پر اعتبار کرنا، خاص طور پر جس کا ماضی ایسا ہو، وہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن آلو نے شاید یہ سمجھ لیا کہ وولو کی پیشکش میں سچائی ہے، یا شاید یہ کہ حالت اتنی خراب تھی کہ یہ خطرہ مول لینا ہی تھا۔ اور وولو کا وہ عمل، یعنی چھت کو اٹھا کر واپس رکھنا، وہ صرف ایک جسمانی کام نہیں تھا، وہ ایک طرح سے ایک بڑا اشارہ تھا، ایک ایسا کام جو یہ دکھائے کہ وہ واقعی بدلنے کے لیے کچھ آپ کہیں قربان کرنے کو تیار ہے، اس معاملے میں اپنی وہ پرانی پہچان۔ بالکل، اس نے اپنی طاقت استعمال کی، لیکن ڈرانے یا تباہی پھیلانے کے لیے نہیں کی، بلکہ تعمیر کے لیے، مدد کے لیے کی۔ یہ اس کے پچھلے سارے رویے کے بالکل الٹ تھا، اور یہی بات سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی۔ یقیناً نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ رویے میں تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں ٹھوس کام، ایسے کام جو آپ کے ماضی کے بالکل برعکس ہوں۔ الفاظ اکثر کافی نہیں ہوتے، خاص طور پر جب بھروسہ ٹوٹ چکا ہو۔ تو وولو کا ایک عمل اس کے سینکڑوں الفاظ سے زیادہ بھاری تھا۔ اس نے صرف چھت واپس نہیں رکھی، اس نے اپنی ساخت کی بنیاد بھی وہ دوبارہ رکھی۔ اور نتیجہ فوراً سامنے آیا، بالکل واضح۔ جانوروں نے اسے قبول کر لیا، وہ ان کے کھیلوں میں شامل ہو گیا، ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا، قصے کہانیوں میں بیٹھنے لگا۔ اسے آخر کار وہ مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ ڈر یا طاقت نہیں تھی، وہ تھی مہربانی، دوستی، محبت۔ ہاں، تو کہانی کا پیغام صرف یہ نہیں کہ مہربانی اچھی چیز ہے، بلکہ یہ کہ اصل طاقت جو ہے نا وہ ہمدردی میں ہے، دوسروں کے کام آنے میں ہے، ڈرانے میں نہیں۔ اور یہ کہ ماضی کی غلطیوں کے باوجود اگر آپ بامانی قدم اٹھائیں تو تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ بحال ہو سکتے ہیں۔
یہ چھٹکارے کی یعنی ریڈمپشن کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تبدیلی ممکن ہے اگر انسان خود پہل کرے اور سماج بھی اسے قبول کرنے کو تیار ہو، اور یہ بھی کہ اعتماد کیسے بنتا ہے، باتوں سے نہیں، کاموں سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک غیر متوقع مثبت قدم نے نہ صرف والو کی زندگی بدلی بلکہ پورے جنگل کا ماحول، وہ سماجی ماحول ہی بدل دیا۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنی بار لوگوں کو بس ان کے ماضی سے ہی دیکھتے رہتے ہیں اور حال میں ان کے بدلنے کی جو گنجائش ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کون سا ایک چھوٹا سا غیر متوقع مثبت قدم ہو سکتا ہے جو شاید ہمارے اپنے تعلقات اور ماحول میں کوئی بڑی تبدیلی لے آئے۔